الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم يا رب صل وسلم دائما أبدا يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جن فضائل و کمالات سے نوازا اس کا حق یہ بنتا ہے کہ کائنات مصطفیٰ سے ہر شے سے بڑھ کر محبت کرے. تقاضا یہی ہے. پھر اللہ خود بھی اس کا حکم دے رہا ہے. 10واں پارہ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 24 میں فرماتا ہے قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ. اے محبوب آپ فرما دیجئے تمہیں اپنے والدین سے محبت ہوگی, اپنی اولاد سے محبت ہوگی, بہن بھائیوں سے محبت ہوگی, اپنی بیویوں سے محبت ہوگی, رشتہ داروں سے محبت ہوگی, اپنا مال بھی عزیز ہوگا, تمہیں اپنی تجارت سے بھی محبت ہوگی. لیکن یاد رکھنا ان تمام چیزوں کی محبتیں کم ہونی چاہیے. زیادہ محبت خدا اور محبت مصطفیٰ ہونی چاہیے. دیکھیں اصول ہے, والدین کے دل میں اولاد کی محبت یہ فطرت ہے, نیچر ہے, اس سے منع نہیں کیا جا سکتا, روکا ہی نہیں جا سکتا. والدین کے دل میں اولاد کی محبت یہ بھی فطرت ہے. بہن بھائیوں کا آپس میں محبت کا رشتہ یہ فطری محبت ہے. اہل و عیال کے ساتھ یہ فطری محبت ہے. اپنے مال کے ساتھ لگاؤ یہ فطری ہے. اپنی تجارت کے ساتھ محبت کا ہونا, دل کا اس طرف کھینچے رہنا یہ فطری عمل ہے. اس سے اللہ نے منع نہیں فرمایا. اور محبت کہتے ہیں دل کا کسی چیز کی طرف مائل ہو جانا, جھک جانا, یہ محبت ہے. اور اگر اللہ کے نبی علیہ السلام کی زبان اقدس سے سننا چاہیں تو پھر میرے حضور فرماتے ہیں کہ من احب شیئا اکثر ذکرہ, کہ جو شخص کسی شے سے محبت کرتا ہے اس کا ذکر پھر کثرت کے ساتھ شروع کر دیتا ہے. اس کی زبان پر اس کے محبوب کا ذکر ہی رہتا ہے. وہ جہاں بھی بیٹھتا ہے اس کی خواہش, تمنا اور آرزو ہوتی ہے کہ کہیں ذکر یار چھڑ جائے. اس کی یہ دل کے اندر کیفیات, جذبات ہوتے ہیں. وہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کھاتے پیتے سوتے جاگتے ایک ہی تمنا میں زندگی گزار رہا ہوتا ہے کہ کہیں ذکر یار چھڑ جائے اور وہ لطف اندوز ہونے بیٹھ جائے. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں جب کسی شخص کو کسی شے کے ساتھ محبت ہو جائے پھر وہ اس کا ذکر کثرت کے ساتھ کرتا ہے. اب دیکھیں اگر ہمیں اللہ اور اللہ کے حبیب سے محبت ہو جائے اور ہم ان کا ذکر کثرت سے شروع کر دیں تو پھر بتائیں ہمارے درجات کے اندر اللہ کتنی بلندیاں. نام خدا اور نام مصطفیٰ وہ ہے کہ جس کے لینے سے انسان کے درجات بلند ہوتے ہیں. سبحان اللہ ہم کہتے ہیں نا, مطلب کیا ہے؟ اللہ پاک ہے, ہم گواہی دیتے ہیں. مطلب یہ ہوتا ہے ہم آرزو بارگاہ رب العزت میں یہ کر رہے ہوتے ہیں مالک جس طرح تو پاک ہے اسی طرح ہمیں بھی گناہوں سے پاک فرما. مالک جس طرح تو دنیا کی ہر شے سے باپرا ہے, لامحدود ہے, دنیا کی چیزوں سے بے نیاز ہے, اسی طرح ہمیں اپنی محبت کے اندر وہ مقام عطا فرما کہ ہم دنیا کی چیزوں سے بے خبر ہو جائیں. ہمیں
دنیا کی چیزوں کی فکر نہ رہے، ہم تیری محبت میں زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ اور جسے خدا کی محبت مل جائے یا مصطفیٰ کی محبت مل جائے، پھر اس کے لیے دنیا کی چیزیں کوئی معنی نہیں رکھتی، محبت خدا ہو یا محبت مصطفیٰ ہو۔ تو سرکار نے فرمایا جس سے محبت ہو جائے اس کا ذکر کثرت سے کرتے ہیں۔ تو صحابہ کرام کی زندگیوں کو دیکھو، وہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ذکر مصطفیٰ میں گزارتے تھے، یا پھر دیدار مصطفیٰ کی طلب میں گزارتے تھے۔ جس کے سامنے سے ودھا کا مکھڑا اوجل ہو جاتا، وہ کچھ ٹائم سے دیکھ نہ سکتا، تو پھر وہ آرزو اور تمنا لیے تڑپ رہا ہوتا تھا کہ یار کہیں مصطفیٰ کے چہرے کی زیارت ہو جائے۔ وہ تو چلو صحابی ادھر تو تابعی حضرت ویسے کم نہیں تڑپتے رہے، ساری زندگی تڑپتے رہے کہ یا رسول اللہ آپ کے چہرے کی زیارت ہو جائے۔ اور صحابہ تو فرماتے ہیں ہمیں ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان حضور کے چہرے کے لیے بےتاب رہتے تھے ہم، کہ کہیں جلدی نماز کا یہ وقفہ گزرے۔ ہم اٹھتے تھے حضور کے دربار سے تو ہمارا دل نہیں لگتا تھا، ہم سوچتے تھے بس بیٹھے ہی رہے، دربار مصطفیٰ میں بیٹھے رہے، سرکار کلام فرماتے رہے اور ہم سنتے رہے۔ اور سرکار کی مجلس کے آداب بھی باکمال تھے۔ صحابہ بیٹھتے تھے تو مورخین لکھتے ہیں کہ یوں لگتا تھا صحابہ کے سر جب جھکے ہوتے تھے اور سرکار اپنے کلام فرما رہے ہوتے تھے، گفتگو فرما رہے ہوتے تھے، یوں لگتا تھا جیسے صحابہ کے سروں کے اوپر پرندے بیٹھے ہیں، اگر انہوں نے سروں کو ذرا سا بھی ہلایا تو وہ پرندے اڑ جائیں گے۔ وہ سروں کو جنبش دینا بھی گوارا نہیں کرتے تھے۔ اور جب باہر سے ایک شخص آیا حضور کی ذات صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے، اور اس نے آ کر صحابہ کا یہ عمل دیکھا کہ جب سرکار وضو فرما رہے ہوتے ہیں تو سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کے ساتھ مس ہو کر جو پانی گرتا ہے صحابہ اسے زمین پر نہیں گرنے دیتے، اپنے ہاتھوں پر اٹھا لیتے۔ اور جن کے ہاتھوں کو پانی میسر نہیں آتا، وہ جن کے ہاتھوں پہ پانی میسر آتا ہے ان کے ہاتھوں سے ہاتھ پھیر کر اپنے جسموں پر مل لیتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر اپنا لعاب دہن نکالنا چاہتے ہیں، صحابہ انہیں اپنے ہاتھوں پر اٹھا لیتے ہیں، اپنے چہروں پر مسل لیتے تھے، اپنے جسموں پر مسل لیتے تھے۔ یہ سرکار سے محبت کا نرالا انداز تھا، ایک عجب محبت تھی کہ جب حضور کے ساتھ محبت کا یہ رشتہ ہو گیا تو جس چیز کے ساتھ سرکار کو نسبت ہوتی صحابہ کو اس سے بے پناہ محبت ہو جاتی، سبحان اللہ، بے پناہ محبت ہو جاتی۔ تو جب ابتدائی اسلام میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام لکڑی کھجور کے تنے کے اوپر بیٹھ کر واز فرمایا کرتے تھے، جمعے کا خطبہ دیا کرتے تھے، اب مسلمانوں کی تعداد بڑھ گئی۔ ایک انصاری عورت نے آ کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مسلمانوں کی تعداد بڑھ گئی ہے، میری خواہش ہے کہ آپ کو لکڑی کا ممبر بنا کر پیش کیا جائے، آپ اس پر جلوہ گر ہو کر تشریف فرما ہو کر جمعے کا خطبہ ارشاد فرمایا کریں، تاکہ شروع سے لے کر آخر تک جتنے بھی آپ کے غلام ہیں سارے آپ کے مکھڑے کی زیارت کرتے رہیں۔ سبحان اللہ۔ تو سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے۔ اب اس انصاری عورت نے وہ لکڑی کا ممبر بنوا کر دربار رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش کر دیا۔ یہ پہلا جمعہ تھا جب میرے حضور نے اس کھجور کے تنے کو اٹھوا کر سائڈ پر رکھوا دیا اور اس ممبر پر جلوہ گر ہو کر صحابہ کرام کو جمعے کا خطبہ ارشاد فرمایا۔ اب راوی کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ ابھی الفاظ کی لڑیاں بن رہی تھی، الفاظ ایک دوسرے کے ساتھ جڑ رہے تھے کہ اتنے میں مسجد کے ایک کنارے سے رونے کی آواز آئی، ہلکی ہلکی آواز، پھر وہ آواز بدلتی گئی تیزی میں، آخر کار ایسے لگا کہ جیسے کوئی چیخ چیخ کر رونے لگا ہو، چیخ چیخ کر رو رہا ہو، اور ہم ایسے سمجھ رہے تھے جیسے بچہ اپنی ماں سے بچھڑ جائے تو چیخ چیخ کر روتا ہے، ہمیں مسجد کی ایک سمت سے ایسے چیخ چیخ کر رونے کی آوازیں آئی۔ میرے آقا علیہ السلام اپنے منبر مبارک سے نیچے تشریف لائے، اس تنے کے پاس تشریف لے گئے، اس کے اوپر اپنا ہاتھ پھیرا تو وہ خاموش ہو گئے۔ اور بعض راوی کہتے ہیں کہ ہمیں یوں لگتا تھا وہ پھٹ جائے گا، اتنے اس کے رونے کے اندر درد تھا، آہ تھی، غم تھا، اور بعض کہتے ہیں کہ وہ پھٹ گیا، ریزہ ریزہ ہو گیا۔
جب سرکار نے جا کر اس کے اوپر اپنا دست شفقت رکھا تو وہ خاموش ہو گیا، اور راوی کہتے ہیں یوں لگتا تھا جیسے ماں سے بچھڑا ہوا بچہ اس کی گود میں آئے اور وہ خاموش ہو جائے۔ جب سرکار نے اس کے اوپر اپنا دست شفقت رکھا تو وہ ایسے خاموش ہو گیا۔ اب سرکار نے اس سے مخاطب ہو کر فرمایا بتا، اگر تو چاہے تو تجھے ہم باغ کے اندر دفن کر دیں، یہاں لگا دیں اور صحابہ تیرے پھل سے لطف اندوز ہوتے رہیں، اور اگر تو چاہے تو تجھے دفن کر دیں اور جنت میں تو ہمارا ساتھی بن جائے۔ اب اس نے سوچا ہوگا کہ یہاں اگر مجھے لگا دیا جائے گا تو یہ بڑی عظمت کی بات ہے کہ صحابہ کرام کے دست مبارک مجھ تک پہنچیں گے، مجھے توڑا جائے گا، مجھے کھایا جائے گا، یہ بڑی عظمت کی بات ہے، لیکن مصطفیٰ کے دائمی جو قرب تھا اس سے دور ہو جاؤں گا، مصطفیٰ کی رفاقت سے جدا ہو جاؤں گا۔ تو اس نے کہا یا رسول اللہ، زبان حال سے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دوسرا سودا منظور ہے۔ سرکار نے اسے دفن کرا دیا گیا، اور اس نے مصطفیٰ کی جدائی کو برداشت نہ کرتے ہوئے مصطفیٰ کی قرب کا دائمی فیصلہ کر دیا۔ یہ مصطفیٰ کی محبت اگر بے جانوں کو بھی ہو جائے حاصل تو ان کا یہ تڑپنا ہے، اور اگر جانداروں کو حاصل ہو جائے تو ان کے تڑپنے کا عالم کیا ہوگا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ مسجد کے اندر بیٹھ کر عید کے دن جو کی روٹی تناول فرما رہے تھے۔ کسی نے پوچھا ہے علی آج تو عید کا دن ہے، خوشی کا دن ہے، اور آپ امیر المومنین ہو کر جو کی روٹی تناول فرما رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے عید کے دن اپنے آقا کو جو کی روٹی تناول فرماتے ہوئے دیکھا، 100 کائنات کا رخ تو بدل سکتا ہے، علی اپنے آقا کی اطاعت کو نہیں چھوڑ سکتا۔ میں سب کو چھوڑ سکتا ہوں، لیکن مصطفیٰ کو جو کام کرتے دیکھا وہ زندگی میں کرنا میں اپنے لیے لازم سمجھتا ہوں اور اپنی نجات کا ذریعہ سمجھتا ہوں۔ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب سرکار نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من نفسہ، کہ اس وقت تک کوئی شخص کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنی جان سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کرے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں دنیا کے ہر شے سے بڑھ کر ماں باپ بہن بھائی اولاد رشتہ دار سب چیزوں سے بڑھ کر آپ سے محبت کرتا ہوں، لیکن اپنی جان سے بڑھ کر آپ سے محبت نہیں کرتا۔ سرکار نے فرمایا عمر پھر ایمان کی تکمیل نہیں ہوئی۔ فوراً عرض کی یا رسول اللہ اب میں اپنی جان سے بھی بڑھ کر آپ سے محبت کرتا ہوں۔ سرکار نے فرمایا الان یا عمر، اے عمر اب کام بن گیا، اب ایمان کی تکمیل ہو گئی، اب ایمان مکمل ہو گیا۔ اب شارحین حدیث لکھتے ہیں کہ حضرت عمر نے اتنا جلدی کیسے کہہ دیا کہ یا رسول اللہ اپنی جان سے بھی بڑھ کر آپ سے محبت کرتا ہوں، تو کہا جب مصطفیٰ نے اپنی نظر رحمت اٹھا کر قلب عمر پر دل عمر پر ڈالی نا تو حضرت عمر کے ایمان کا لیول فوراً بڑھ گیا۔ فوراً عرض کی یا رسول اللہ اب عمر اپنی جان سے بڑھ کر آپ سے محبت کرتا ہے۔ تو پھر سرکار نے بھی فرما دیا کہ اے عمر اب آپ کے ایمان کی تکمیل ہو گئی۔ اور امام بخاری و مسلم نے تو اس حدیث کو روایت کیا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ اس وقت تک کوئی شخص کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے والدین اپنی اولاد اپنے رشتہ داروں سے بڑھ کر بلکہ تمام لوگوں سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کرے۔ اور اسے عملی جامہ اگر کسی نے پہنایا ہے نا تو وہ سیدنا صدیق اکبر کے ساتھ ہے۔ جب آپ کے والد گرامی نے اللہ کے نبی علیہ السلام کی شان میں نازیبا الفاظ کہے، کلمات کہے، تو حضرت صدیق اکبر نے اتنے زور سے اپنے والد کو تھپڑ رسید کیا کہ وہ زمین پر گر گئے۔ جب یہ باجرہ دربار رسالت میں پہنچا، سرکار نے پوچھا اے صدیق اکبر تمہارے والد گرامی تھے، تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ حضرت صدیق اکبر کا جواب سنیے، یہ نہیں کہا یا رسول اللہ چلو آئندہ ایسا نہیں کروں گا، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں جذبات میں تھا، بلکہ عرض کی یا رسول اللہ میرے ہاتھ میں تلوار نہیں تھی، اگر میرے ہاتھ میں تلوار ہوتی نا، میں نے دیکھتا میرا باپ ہے
मैं रसूलुल्लाह का मुस्ताक समझकर सर कदम कर देता हूँ। और इसी सिद्दीक अकबर के बेटे हजरत अब्दुर्रहमान ने जब इस्लाम लाए ना तो अपने वालिद गिरामी से अर्ज की, कहा अब्बा जान आपको पता है जब मैं मुसलमान नहीं हुआ था आप मुसलमान हो चुके थे, आप मुसलमानों की तरफ से और मैं कुफार की तरफ से जंग में आया था, हम आमने सामने हुए थे, हमारा आपस में मुकाबला हुआ था, आप मेरी तलवार के नीचे 2 से 3 मरतबा आए थे, मैंने आपको बाप समझकर छोड़ दिया था, मेरे दिल के अंदर बाप की मोहब्बत पैदा हो गई, मैंने आपको छोड़ दिया। सैयदना सिद्दीक अकबर ने फरमाया बेटे तूने मुझे बाप समझकर 2 से 3 मरतबा छोड़ दिया, खुदा की कसम अगर तू मेरी तलवार के नीचे एक बार भी आता ना, मैंने देखता मेरा बेटा है, मैं समझता मोहम्मद अरबी के गुस्ताखों की तरफ से आया है, मैं तेरा सर तन से जुदा करके रख दूंगा। ये अमली जामा पहना है सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। ये सहाबा किराम की मोहब्बतें थी सरकार से। और हजरत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब आप हुजूर के गुलाम थे ना, आपके वालिद गिरामी आपको ढूंढते ढूंढते दरबार रिसालत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पहुंचे और अर्ज की या रसूल अल्लाह ज़ैद के बदले जो फिदिया लेना चाहो वो ले लो और ज़ैद को आज़ाद कर दो। तो सरकार ने फरमाया नहीं, हम ज़ैद के बदले फिदिया नहीं लेना चाहते, हम फैसला ज़ैद पर छोड़ना चाहते हैं, ज़ैद जो कहेगा हम उसको कबूल कर लेंगे। अगर ज़ैद आपके साथ जाने के लिए तैयार हो गया तो हम फिदिया लेकर ज़ैद को हम फिदिया नहीं लेंगे फिर, और अगर नहीं जाने को तैयार हुआ ज़ैद तो फिर हम फिदिया लेकर ज़ैद को ज़बरदस्ती आपके साथ नहीं भेजेंगे। तो वालिद ने कहा ठीक है बुला लें। जब हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बुलाया गया, आप आए और अपने वालिद गिरामी को देखा, आपस में मुलाकात हुई, आंसू बहाए बाप बेटे ने। जब जुदा हुए तो बाप ने कहा बेटा चलो तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए बेताब है, तड़प रही है तुम्हारी जुदाई में, तुमसे मिलना चाहती है, तुम्हारे बहन भाई तुम्हारे लिए बेताब हैं, तुमसे मिलना चाहते हैं। यहाँ तुम गुलामी की जिंदगी गुजार रहे हो, वहाँ तुम जाकर आज़ादी की जिंदगी गुजारो, आज़ाद रहो, अपने बहन भाइयों के साथ रिश्तेदारों के साथ रहो। तो हजरत ज़ैद ने कहा अब्बा जान ये दर्द तो मैं मर कर भी नहीं छोड़ सकता। कहा जो प्यार, जो मोहब्बत, जो उल्फत, जो चाहत मुझे दर मुस्तफ़ा से मिली है वो माँ की गोद से भी नहीं मिली। तो भाई यही हजरत ज़ैद ने यही कहा होगा कि करूँ तेरे नाम पे जान फिदा, न बस एक जान दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूँ क्या करोड़ों जहां नहीं। आखिर दावाना जी।